پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی، بات ہو رہی تھی جناب کچھ آپ کے صحت کے حوالے سے۔ دوسرا سیگمنٹ ہے اور اس میں بھی آج بات ہوگی آپ کی صحت کے حوالے سے ہی۔ مختلف مہمان یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، یہ پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ ہے۔ اس میں مہمان شخصیت ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں دین محمد اخونزادہ صاحب، اور آپ جڑی بوٹیوں کے ذریعے ایک بڑے طویل عرصے سے لوگوں کا علاج کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ یہ ہفتہ وار سلسلہ آپ کا جاری رہتا ہے جس میں مختلف آپ کی بیماریوں کے حوالے سے ہی ہم پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دین محمد اخونزادہ صاحب کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ جی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ جزاک اللہ۔ جی صاحب سب سے پہلے پروگرام کے آغاز میں وہی سوال آپ کے سامنے رکھوں گا جو ہمیشہ رکھتا ہوں، کہ دیکھنے والے جو پہلی دفعہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ذرا آپ کا طریقہ علاج کے حوالے سے ذرا جان جائیں، اور اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں مختلف بیماریوں کے حوالے سے۔ جی جزاک اللہ۔ بسم اللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں ہے۔ میرا طریقہ کار قرآن پاک کے ذریعے اور جڑی بوٹیوں کے ذریعے روحانی جسمانی دونوں علاج کرتا ہوں۔ وہ بیماریاں جو قابل علاج ہیں یا ناقابل علاج ہیں، دونوں کا علاج ہوتا ہے، اور زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو میڈیکل میں اینڈ ہو کے آتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل اور ہر آنے والے کو 2 بوتلیں پانی بھری ڈالنی ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بنیادی شرط ہے جس کے بعد جو ہے پھر وہ اس کا علاج کیا جاتا ہے مریض کا، اور دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ادویات ہے اس کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے، جڑی بوٹیوں کے ذریعے خاص طور پر علاج ہوتا ہے، اور ایک بڑے طویل عرصے سے 35 سال سے زیادہ کا عرصہ جو ہے اس میں آپ نے صرف کیا ہے اس کی تحقیق میں جڑی بوٹیوں کے حوالے سے۔ تو یہ بھی ایک عام جزو ہے جس کے اوپر جو ہے وہ خاص طور پہ زور دیا جاتا ہے، اور پرہیز کے حوالے سے خاص طور پہ بہت بات کی جاتی ہے کہ جناب پرہیز جو ہے وہ آپ نے رکھنا ہوگا، تب جا کر جو ہے وہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ ایسا ہی ہے جی؟ یاسر جزاک اللہ، آپ کی باتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کہتے ہیں پہلے پرہیز بعد میں علاج۔ بعد میں علاج، بالکل بزرگوں سے ہم یہی سنتے چلے آ رہے بالکل ہیں ٹھیک ہے، کہ پہلے پرہیز علاج بعد میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جو علاج کراتے ہیں پرہیز کرتے ہیں جلدی ٹھیک ہوتے ہیں، جو پرہیز نہیں کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا وقت بڑھ جاتا ہے۔ لیکن میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ کسی بھی مریض کا وقت آگے بڑھے۔ میں چاہتا ہوں کہ بہت چھوٹے وقت میں اسے ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ میں اپنے رب سے یہی کچھ سب کچھ مانگ ہوتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت پیارا رب ہے، بہت پیارا رب، اس کی کوئی محبت کی انتہا نہیں۔ آپ اس بات کی گواہ ہیں کہ آپ نے میڈیکل رپورٹس پڑھی، آپ نے دیکھا جو کہ میڈیکل میں حکمت سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے پاس آئے، اور بالکل آخری سٹیج سے واپس اپنی زندگی میں، اور آج بھی ٹھیک ہے الحمدللہ ماشاءاللہ، اور صاحب اولاد بھی ہو گئے ماشاءاللہ۔ تو روز و تحقیق ہوتی ہے۔ ابھی بھی ہم جو دوائیاں بنا رہے ہیں ایک سے ایک بڑھ کے نئی دوا بنائی جا رہی ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ قرآن میں پیشاب کی بیماریوں پہ دوائیں بنائی، بڑی کارآمد ثابت ہوئی۔ سردیوں کی دوائی بنائی، بڑی کارآمد ثابت ہوئی۔ ابھی اور دوائیاں بن رہی ہیں جو فالج کے مریضوں کے لیے اور ارتھرائٹس کے مریضوں کے لیے بڑی کارآمد ہیں۔ میں چھوٹی سی مسئلہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بچہ میرے پاس زیر علاج، جوان بچہ 15-16 سال عمر کا، وہ کوئی انجیکشن کا نام بتا رہا تھا۔ وہ انجیکشن لگاتے ہیں کورٹیزون کا انجیکشن، اور وہ کچھ دن کے لیے درد کم، لیکن وہ سوجن، ہاتھ پاؤں مڑنا، وہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ کام میں دائم تھیں۔ تو وہ ہمارا پروگرام دیکھے وہ بچہ آیا کہ اس نے اپنا علاج شروع کیا، تو الحمدللہ اس کے یہ موٹے پاؤں، انگلیاں مڑی ہوئی، یہ انگلیاں سب جو ہے ہاتھ لگانا مشکل ہے، تو وہ سب ٹھیک ہو کے اپنی زندگی میں آ چکا ہے۔ آرتھرائٹس کے مریض کے لیے بہت بڑی مصیبت سردی ہوتی ہے، جی بالکل، سانس والے کے لیے، دمے کے مریض کے لیے، دمے کے مریض کے لیے اور آرتھرائٹس کے لیے، دونوں سردی ان کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ جس طرح وہ سانس نہیں لے سکتے، وہ سو نہیں سکتے، اس طرح یہ چل پھر نہیں سکتا، یہ تکلیفیں ہوتی ہیں۔ لیکن جو نئی نئی ہم ریسرچ کر رہے ہیں، دوائیاں بنا رہی ہیں، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنی بڑی کامیابیاں رب نے دی ہیں جو میری سوچ سے کھربوں گنا آگے ہے۔ اگر میں مثال دوں شہادت، میں چھوٹی سی اپنی مثال دیتا ہوں کہ میری سوچ ایک پلک کے بال کی، یار اتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ میرا رب اتنی وسیع کامیابی دیتا ہے کہ میری سوچ سے کھربوں گنا آگے ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ آپ دیکھیں جس بچے نے کورٹیزون پہ زندگی گزاری ہو، بالکل آرتھرائٹس کا مریض ہو، چلنا پھرنا مشکل، ہاتھ پاؤں اس کے ٹیڑھے ہو گئے، انگلیاں موڑ گئی، تو وہ مریض کورٹیزون چھوڑ کے، ایک دم نہیں چھوڑنا چاہیے، میں وضاحت کر دوں کہ ایک دم بند نہ کریں کہ بہت برا زہر ہے ہی زہر، بالکل ایسا ہی۔ تو آج وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپنی زندگی میں آ چکا ہے، ساری موڑ سوجنے ختم ہو گئی، ہاتھ پاؤں پورے کام کر رہے ہیں، ٹانگیں کام کر رہی ہیں، بھاگ رہا دوڑ رہا سب کچھ، لیکن اس نے غلطی کی، غلطی منہ کا مزہ لیا۔ بالکل ٹھیک۔ منہ کا مزہ لینے والے ساری زندگی روتے ہیں، ایسا ہی۔ اور منہ کا مزہ چھوڑنے والی ساری زندگی ہنستے ہیں، خوش رہتے ہیں۔ اس نے کولڈ ڈرنک پی، اس نے یہ کھایا وہ کھایا، اب تو میں ٹھیک ہوں، دردیں شروع ہو گئیں۔
کل اس کی بہن بھی آئی, وہ خود بھی آیا, تو اس کی بہن نے کہا کہ یہ پرہیز نہیں کرتا ہے. میں نے کہا غلط کر رہا ہے. کہ میں نے کہا تمہیں اللہ نے موت کے منہ سے نے کہا کہ تمہیں زندگی دی, تمہیں ابھی بھی عقل نہ آ سکی. تو انسان تو زندگی کے لیے تو پتہ نہیں کیا کچھ کھاتا ہے. آپ نے کورٹیزون کی تو زہر تو ہے زندگی کے لیے کی ہے, لیکن ایسا نہ کرو. کل وعدہ کر کے, لیکن یقین ماننا ہے کہ 99% ایسے لوگ, سب نہیں, ایسے لوگ جس کی میں نے بات کی, 99% وہ منہ کے مزے چھوڑتے نہیں ہیں, وہ زندگی مزے سے محروم رہتے ہیں. پھر آپ آتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ بات کے میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ زندگی میں 2 شخص میرے ہیں, ایک ڈاکٹر بلند اقبال ہے, ایک آپ ہیں. جو پیپر پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں رپورٹ کو چاٹ لیتے ہیں, سمجھنا دوسرا لفظ یہ, اس کے بعد بات کرتے ہیں. اور یہ بات میرے کام کی ہوتی ہے, اور یہ بات آپ کے بھی کام کی ہوتی ہے کہ آپ اس حقیقت سے باخبر ہوتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, پہلے کیا تھا اور اب کیا تھا, دونوں چیزیں ساتھ ہوتی ہیں. جو ہمارے پاس مریض آتے ہیں یاسر, تقریباً 90% زائد وہ جو میڈیکل میں برباد ہو کے آئے ہوتے ہیں, چاہے وہ جہاں سے بھی ہو, تباہ برباد ہو کے آتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس خدمت ہے اور وہ پیسے والا معاملہ نہیں, ہمارے پاس دوائی کے علاوہ کوئی خرچہ نہیں ہے. جو بھی آئے گا دوائی کے پیسے ادا کرنے پڑیں گے, دوائی فری میں نہیں بنتی, اس کے علاوہ کوئی خرچہ نہیں. آئیں دکھائیں, دم کرائیں, روزانہ آئیں, 10 دفعہ آئیں, کوئی خرچہ بھی نہیں. لیکن چھوٹی سی مثال آپ کو میں دیتا ہوں کہ گندم کی الرجی, جہاں تک میری زندگی گزری ہے, بہت سے ڈاکٹر سے ہماری میٹنگس ہوتی ہیں. وہ ڈاکٹر جو ہمارے پاس زیر علاج ہوتے ہیں, ورنہ اتنا نیک نہیں ہوتے کہ ہم بلا لیں تو آ جائیں, ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. رات کی بات گئی والی بات ہوتی ہے, ان کا کام ہو گیا, مسئلہ حل ہو گیا, شفا ہوگی, پھر پہچانتے بھی نہیں. ایسے بھی ہیں بالکل, آپ کو جانتے نہیں یاسر کون ہے. اچھا ہاں, یہ حقیقت بتا رہا ہوں میں کو. اب ویٹ الرجی کے کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ گندم سونگ لیں, کھانا تو بہت دور کی بات ہے, صرف سونگ لیں, وہ بھاگ کے واش روم پہنچتے ہیں, ان کو موشن آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کھا کیسے سکتے ہیں؟ ان کی ساری زندگی چاول کے آٹے پہ گزرتی ہے. چاول کا آٹا سے روٹی بناتے ہیں, وہ کھاتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ, میرے اللہ کا کھربوں کرم ہمارے پاس بہت لوگوں کا علاج ہوا, بہت لوگوں کا علاج ہوا, اور آج وہ گندم ہی کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. جب میں نے ان سے کہا کہ آپ کو جب قبض شدید ہونے لگے تو ہم فارمولہ بدل لیں گے. جب انہوں نے کہا جی ہم 2 دن سے واش روم نہیں گئے, روٹی بھی کھا رہے ہیں لیکن قبض ہو رہی ہے, پھر ان کا فارمولہ ہم نے چینج کر دیا. ایک چھوٹی سی مثال دوں, ایک ہاسپٹل میں ایک صاحب ہیں الیکٹریشین ہیں, بڑا اسپتال ہے کراچی کا ہی. اس کی پوتی کو, اس کو گندم کی الرجی تھی, کہ مطلب ہے کہ ان کا بھی یہ حال تھا کہ دن رات موشن میں چل رہے تھے. آ کے علاج شروع ہوا, علاج شروع ہوا تو ماشاء اللہ بچی ٹھیک ہو گئی. اس کو بچی کو شاید پنجاب سے بلایا تھا, بچی ٹھیک ہوئی, 1st کلاس ہو گئی. وہ انہوں نے بولا جی آپ ہمیں ٹی وی پروگرام میں بلائیں, دیکھیں میری بیٹی ٹھیک ہوئی, جبکہ میں نے اسی ہاسپٹل سے تمام ٹیسٹ کرائے, وہ ہر چیز مطلب ہے کہ بولتے ہیں رپورٹ صحیح ہے لیکن بچی ٹھیک نہیں ہے, رپورٹ صحیح ہے, مریض ٹھیک نہیں ہے, رپورٹ ٹھیک ہے لیکن مریض دنیا چھوڑ رہا ہے. بالکل. تو بچی ٹھیک ہونے کے بعد میں دوبارہ سامنے پیش کروں گا, علاج ہونے کے بعد وہ بچی ٹھیک ہوگی. وہ 65 سال کا شخص اتنا جھوٹ بول رہا تھا, جیسے اس نے جھوٹ بولنے میں PhD کا الیکٹریشین نہیں تھا, وہ جھوٹ بولنے میں PhD تھا. وہ جب پروگرام کا ٹائم آیا, ایک دن پہلے موبائل بند کر دے. وہ بولا موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی تھی, آئندہ ہفتے ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگلے ہفتے جو موبائل ہی ٹین نہ کرے, میں کام میں لگا ہوا تھا. اس کی بیوی نے بولا کہ آپ غلط کیوں بول رہے ہیں, آپ سچ بول رہے ہیں. نہیں میں آ رہا ہوں. تو بات ان لوگوں کے لیے ایک نصیحت کہہ رہا ہوں کہ خدا کا خوف کریں اور سچ بولنا سیکھ لیں. ہمارے پاس وہ لوگ آتے ہیں, آپ کے پرانے بچیاں آتی ہیں, بچے آتے ہیں, بوڑھی عورتیں آتی ہیں, وہ بھی تو انسان ہیں. وہ آگے بتاتے کہ ہمیں یہ تکلیف تھی, ہم ٹھیک ہوئے. اس سے دنیا والوں کو آسانی ہو جاتی ہے. لیکن جب جھوٹ بولتے ہیں, مسلسل جھوٹ بولتے ہیں نا, ان کے لیے نہ یہ جہان اچھا ہے نہ آگے کا جہان اچھا ہے. چاہے ایک بالش داڑھی ہو یا داڑھی بالکل نہ ہو, لیکن وہ اپنی فطرت سے مجبور ہیں کہ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی وہ اس پہ راضی نہیں ہے. میں اس میں چھوٹی سی بات کا میں اضافہ کروں. چھوٹی سی بچی ہے آج, بہت ہی پیاری, بہت پیاری بچی, اس سے دمے کی تکلیف تھی. ابھی حال کی بات ہے, 2 ہفتے کی بات ہے. وہ دمے کی تکلیف تھی تو وہ بچی آگے مجھ سے بولی حاجی صاحب میں تو ٹھیک ہو گئی. اتنا پیارا لگا اس کا جملہ کہ آپ پوچھو مت, کہ دل کو یوں لگا جیسے کہ کرنٹ لگ گیا ہو. اس سے پیار کیا, کیسے, اس کی ماں سے باپ سے پوچھا, بولا کہ ہم زندگی میں آ گئے. اس سے ماں نے کہا, وہ جملے میں آپ کو بھیج دوں گا میں, کہ اس کا زندہ رہنا ہمارے لیے معجزہ ہے.
دمے کی اتنی شدید تکلیف تھی، لیکن آج الحمدللہ 2 ہفتے کے ٹریٹمنٹ میں وہ بچی اپنی زندگی میں بالکل آ گئی. ماشاءاللہ. یہ میرے لیے اللہ کا بڑا انعام ہے. جی. اور میں خوش ہوتا ہوں، دنیا کو شفا مل رہی ہوتی ہے، لوگ شفا پا رہے ہوتے ہیں، اور میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک. یہ چھوٹی سی بات جو آپ سے میں نے شیئر کی. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، اب اسکرین کے اوپر نمبرز آپ کے سامنے ہیں، آپ اس کے اوپر کال کر کے جو ہے وہ دین محمد صاحب سے جو ہے وہ سوال کر سکتے ہیں کسی بھی بیماری کے حوالے سے. اور ابھی کچھ دیر پہلے جیسے گفتگو ہو رہی تھی گلوٹن الرجی کے حوالے سے، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے جو ہے وہ پروڈکٹ دستیاب ہیں. یہ کیا طریقہ ہے کہ اب بازار میں ہم بہت سارا آٹا بھی ایسا دیکھ رہے ہیں اور چیزیں دیکھ رہے ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے گلوٹن فری، جس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ اس کو سونگھنے سے جو ہو جاتی ہے وہ شاید گلوٹن کی وجہ سے ہی ان کو ہوتی ہے. تو اب جو اس کا شکار نہیں ہے وہ بھی یہ سمجھ رہا ہے، ہر شخص وہ خرید رہا ہے. جیسے اب پہلے دوائیاں بکا کرتی تھیں، اب انہوں نے اس کے اوپر ہربل لگا کے 600 روپے اس کی اور قیمت بڑھا کر اس کو بیچ رہا ہے. یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ ہربل میڈیسنز اور اس طرح کی جو یہ چیزیں مل رہی ہیں کس حد تک ہے وہ کارآمد ہے؟ دیکھیں، موقع سے فائدہ اٹھانا غلاظت ہے، بالکل گندگی ہے. گندگی. وہ گندگی اس کی بدبو بہت اٹھ جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ایسا کہ تم مجھے برداشت کر سکو تو میں تھوڑا آگے بات کروں. جی. جب کورونا ہوا تو ٹی وی چینل میں سب سنا مکی لے کے بیٹھے تھے. آپ کو پتا ہے، مجھے پتا کہ لاکھوں لوگوں میں بیڑا غرق ہوا. ایسا ہی. میدے خراب ہوئے، میدے سے خون آنا شروع ہوا، انہیں موشن شروع ہوئے، خون آنا شروع ہوا، اور وہ کورونا سے نہیں مرے لیکن سنا مکی کے ہاتھ سے ہزاروں مر گئے. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے. اس میں ملا مولوی بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، سب لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑی بڑی ٹرے مارتے ہیں. کیا جو شخص یہ لے کے بیٹھتا ہے اس کے پاس اس کی کوئی ریسرچ ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. میرا سوال ہے نا آپ سے کہ ایک چیز، یہ پانی ہم لے کے بیٹھے ہیں، اس کے بارے میں مجھے معلومات ہے، میں بات کر سکتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. جب اس کے بارے میں کچھ جانتا نہیں، صرف اتنا پتا ہے گلاس میں پانی ہے، تو میں کیا بات کروں گا؟ کیا بات کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. سنا مکی قبض کی دعا ہے لیکن زہر ہے. زہر ہے. بالکل ٹھیک. سنا مکی نے جس نے 2-4 دن استعمال کری، پوری زندگی سنا مکی کھائے بغیر اس کو پوٹی نہیں آتی. کچھ بھی کر لو، بہتر ہے کہ اس چیز سے بچو جو تمہارے لیے عذاب بن جائے. ٹھیک ہے. آپ نے آٹے کی بات کی، یہ سب بیچنے کے طریقے ہیں. جس کو موشن ہو رہے نا، موشن نہیں بند ہو رہے. بالکل ٹھیک ہے. موشن نہیں بند ہو رہے تو جس سے کہ میں نے بولا ویٹ الرجی، اس طرح کوئی اور مسئلہ ہے، وہ اللہ کا بندہ میرے پاس آئے. میں اپنا ایڈریس بتاتا ہوں. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں، بھادر آباد 4 مینار چڑونگی ساتھ سلانی والے، ہم دونوں آمنے سامنے ایک ہی گلی میں. اور بھی آسان ہے، چڑونگی پہ پہنچے 4 مینار پہ، سامنے کیلیفورنیا پزا، اس کے پیچھے والی بلڈنگ میں آپ آئے، وہاں میرا بورڈ لگا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. صبح 11 بجے سے لے کے رات 8 ٹائم ہے. دوپہر اتوار کے دن صبح 10 سے دوپہر 2 ٹائم ہم نے ٹائم بڑھا دیا. بالکل 2 بجے کے بجائے ہم نے 11 کر دیا. اس کی وجہ ہے کہ لوگوں کو پریشانی تھی اور رش کی وجہ سے بھی ہم نے کیا، لیکن کسی کو لمبا ٹائم نہیں لگتا. 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ، 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کے اندر ہر لوگ کوئی فارغ ہوتا رہتا ہے، سوائے نماز کے علاوہ. ٹھیک ہے. نماز کا وقفہ ہوگا. ہاں، نماز کے وقفے میں نماز پڑھتے ہیں، تھوڑا اس میں وظائف ہوتے ہیں 10-15 منٹ کے، وہ کرنے ضروری ہوتے ہیں جو ہمارے روٹین کا حصہ ہے، اور زندگی چلتی رہتی ہے. لیکن اس آپ کی بات سے میں اتفاق بھی کرتا ہوں. میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو مطلب پرست لوگ ہوتے ہیں، جو موقع شناس ہوتے ہیں، موقع سے ان کو فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو بلیک میل کرتے ہیں. ایسے ہی. بالکل ٹھیک ہے. ان کے لیے جنت نہیں ہے. وہ یہاں سے بڑی محنت کرتے ہیں جہنم حاصل کرنے کے لیے. یا سر جہنم بہت مہنگا ہے، بہت مہنگا ہے. جنت فری میں ہے لیکن وہاں جانے کو بھی تیار نہیں. وہ جہنم اتنا مہنگا، اتنا مہنگا، اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. پولیس والے حرام کھائے بغیر نہیں رہ سکتے. جو بھی اس کو رشوت دیتا ہے نا، وہ اس کو بدوائیں دینے کے ساتھ پیسہ دیتا ہے، لیکن ان سے پوچھو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل ایسے ہی. لیکن جب انہوں نے ان کے حشر دیکھے نا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ میں آپ یہاں بیٹھ کے بیان نہیں کر سکتا. بالکل ایسا ہے. جو ظلم کرتے ہیں نا دنیا پہ، آپ کہتے ہیں رشوت دینے والا لینے والا جہنمی ہے. نہیں، یہ بات غلط ہے. صرف لینے والا جہنمی ہے. کیوں؟ کہ وہ دوسرے کو مجبور کرتا ہے رشوت دینے پر. ورنہ کیا ہوگا؟ ابھی میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ میرے ایک جاننے والے کے ساتھ واقعہ پیش ہوا. ہمارا فارمر نہیں، لیکن میں آپ سے بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. بچے کا موبائل چھن گیا، اس نے تھانے میں ایف آئی آر چلا دی. اس نے اپنے فیس بک پہ پوسٹ لگا دی، میرا موبائل چوری ہو گیا، مجھ سے چھینا گیا، جو ہمیں دے دیں میں اس کی پیمنٹ دینے کو تیار ہوں. اس سے جواب آ گیا، جی موبائل ہمارے پاس ہے، یا تو 30,000 روپے کیا نام ہے ہمیں دے دو، یا 20,000 روپے ہم سے لے لو. اس کا پاسورڈ دے دو، موبائل کھل نہیں رہا. ٹھیک ہے.
خیر لے دے ہوتے ہوتے تو انہوں نے اپنا فون نمبر نہیں دے رہے، فون نمبر دے دیا. فون نمبر دینے کے بعد وہ پہنچا تھانے. تھانے والوں سے بات چیت ہے، وہ اس کے جا کے ان کو بلایا، بلا کے بیٹھے لڑکے، 3 لڑکے تھے، موٹر سائیکل پہ آئے تھے، موبائل لے کے آئے تھے، لین دین بات ہو رہی تھی، پولیس والے لے کے تھانے چلے گئے. اور اس کو تو موبائل تو اپنے پاس رکھ لیا، بولا تو میں کل آ کے لے جانا. تینوں ڈاکوؤں سے پیسے لے کے انہیں بھیج دیے، بولا کہ غریب لڑکے تھے ہم نے چھوڑ دیا. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں ہمارا لوگ بدوائیں کیوں نہ دیں. ایسا ہی تو اس کو 2 دن کے بعد لڑکے کو موبائل مل گیا، لیکن اس سے بھی 5-10 ہزار روپے لے لیے. بالکل ایسا. تو اس سے پوچھا کہ 1,40,000 کا اس نے موبائل لیا تھا بچے نے، تو اس کا یہ حشر. تو یہ بدوائیں دے کے جو رشوت دیتے ہیں، چاہے کہیں بھی دیں، بالکل ٹھیک ہے، چاہے وہ کورٹ میں دیں، وہ پولیس والوں میں دیں، یا KBC میں دیں، کسی بھی جگہ دیں، لیکن وہ رشوت بدوا کے ساتھ جاتی ہے. ایسا ہی ہے. بالکل آپ نے ٹھیک. لیکن ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے عقل نہیں دی، ان کی عقل میں عقل مر چکی ہے. حرام کھا کھا کے نا یہ سب کچھ حرام ہو گیا. ایسا ہی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اللہ تعالیٰ اس سے سب کو محفوظ رکھے. اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے کوئی جس طرح کی بیماریوں میں جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں وہ بھی سب کے سامنے. لیکن جنہوں نے سبق نہیں سیکھنا ہوتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ ان کے اوپر عقلوں پہ ان کے پردے ڈال دیے گئے ہیں اور ان کا ٹھکانہ پھر جہنم ہی ہے. جس طرح کی کفن لگا دیے، دلوں میں تالے لگا دیے. ایسا ہی ہے، تالے لگ چکے ہیں. تو بہرحال جی اس کے علاوہ جیسے بات ہو رہی تھی، ایک تو آپ نے اس کے الرجی کا بات کیا، گلوٹن الرجی کے حوالے سے. اب مسئلہ یہ کہ دودھ کے حوالے سے بھی بچے اکثر اس کا شکار رہتے ہیں. تو اور ایک تو بڑا طویل موضوع ہے، اس کے اوپر بڑی طویل بحث ہو سکتی ہے. یہ بھینس کا دودھ استعمال کرتے ہیں، پھر بچوں کو وہ سوٹ نہیں کرتا، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو موشن اور اس طرح کی شکایت ہوتی ہے. بہت اچھی بات کی، یہ سچ ہے. جی سچ ہے. بچوں کے لیے سب سے بہترین دودھ بکری کا. بالکل صحیح ہے. اگر وہ بھی سوٹ نہ کرے تو اس میں آدھا پانی ملا لو. بالکل ٹھیک ہے. اس کو پکا لو، گرم نہ کرو. بالکل ٹھیک ہے. پکا لو، 2-4 منٹ پکا لو. ٹھیک ہے. پھر بھی اگر مشکل ختم نہیں ہوتی تو چھوٹی الائچی کے بیج نکال کے دودھ میں ڈال کے وہ پکا کے دو، تو وہ انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ وہ ہضم کرے گا بچہ. بالکل ٹھیک ہے. تو بھینس کا دودھ ہضم نہیں ہو رہا ہے، 1 ایسا دودھ اور 2 ایسے پانی ملا کے 3 ایسے کر لو. ٹھیک ہے. اس میں چھوٹی الائچی کے بیج ڈال کے اس سے پکا لو. ٹھیک ہے. پکانے کے بعد اس کو بچے کو نیم گرم جو ماں کا دودھ کی قریب جو گرمائی ہوتی ہے تو وہ بچوں دینا شروع کرو، بچہ ہضم کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کام اور بھی کر لیں، جو بھی جن لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اگر بچہ گرائی واٹر پینے کا وہ لگ رہا ہے، عمر اس کی آ چکی ہے، جو شاید پیدائش کے بعد تو نہیں رہتا، کچھ 2-4-6 مہینے کے بعد. بالکل. تو اس کے لیے ایک حل یہ بھی ہے کہ جتنا گرائی واٹر ہو اتنا ہی پانی ملا دیں. ٹھیک ہے. دونوں برابر کر دیں، ہم وزن ہو جائے. ہم وزن ہونے کے بعد وہ بچے کو دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ تھوڑا پلاتے رہیں، وہ آپ کا یہ نظام بحال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ نظام بحال ہو جاتا ہے. جن کو یہ شکایت ہے، یہ شکایت ہے، بالکل بالکل ان کا نظام بحال ہوتا ہے، پھر ان کو کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے. دیکھیں میرا مشن یہ ہوتا ہے کہ ہر مسئلے کا حل نکالا جائے، ہر بیماری کی شفا کا ذریعہ نکالا جائے. لیکن آپ کی بات بڑی پیاری ہے، جو اس نے جو آٹا نکال کے بیچنا شروع کر دیا. جو میں نے عرض کی کہ چاول کا آٹا ویٹ الرجی والوں کی زندگی بھر کا ساتھ رہتا ہے، وہ صرف اس کی روٹی کھا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نہیں. لیکن ہمارے پاس جتنے دنیا آئی ہے، جتنے لوگ آئے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے شفا دی، وہ ٹھیک ہوئے. آج وہ گندم ہی کھا رہے ہیں. جن کو ایسی الرجی کا سلسلہ تھا، میرے بھائی میرا ایڈریس موجود ہے، میرے فون نمبر چل رہے ہیں، ایڈریس بھی شاید چل رہا ہو. ایڈریس بھی چل رہا، تو وہ میرے پاس آئیں صبح 11 سے لے کے رات 8 ٹائم میں 2 پانی کی بوتلیں لے کے آ جائیں، آ کے اپنا علاج کرائیں. باقی رب کی مرضی ہے، میری کوشش، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تعالی اللہ کی محبت سے یہ سارا کچھ ٹھیک ہو جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلے جی، گفتگو ہماری جاری رہے گی. ایک چھوٹی سی بریک ہمیں لینی ہوگی، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید کچھ معاملات ہیں. خاص طور پر بھی الرجیز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، مختلف قسم کی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے، گندم کی وجہ سے، دودھ کی وجہ سے، اور اس طرح کے معاملات. اس کے اوپر گفتگو کریں گے. چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. حاجی دین محمد اخندزادہ صاحب تشریف فرمائیں اور ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے آپ کی صحت کے حوالے سے. اچھا، مختلف قسم کی آپ نے الرجیز کے بارے میں تذکرہ کیا کہ قابل علاج ہیں. دودھ سے جن کو الرجی ہو جاتی ہے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اچھا، ایک اب سبزیوں کے حوالے سے بھی بات، جیسا بھی ہم کچھ دیر پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے، بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے
کہ آپ نے پرہیز میں بتایا کہ لوکی اور تورئی کا استعمال جو کیا جائے، اور اس کے استعمال سے بھی بات نہیں بنی، یہ کیا معاملہ ہے؟ ذرا بتائیے گا، بڑی انٹرسٹنگ ابھی اسٹوری ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے۔ میرا اللہ پہلے مجھے ہدایت دینا، آپ لوگوں بعد میں بالکل پہلے اللہ سب نے لی مانگ، اللہ ساری خوشیاں دے، عزت شہرت دولت خوشی سب دے۔ رب سے دعا کرتا ہوں اللہ تو مجھے اتنی وسیع دولت دے کہ کائنات کے لوگوں کو ایک روپیہ نہ خرچ کرنا پڑے، دو سب کو فری ملتی رہے، میرے رب سے التجا کروں، رب قبول کرے، اتنی وسیع دولت دے، اور وہ دعائیں وہ کلام جو عطا فرمائے اس میں دنیا کو جان کو شفا مل جائے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ہمارے پاس تو ہزارہ مریض علاج ہوتے ہیں، جو مریض میرے پاس پنجاب میں، کے پی کے میں، بلوچستان میں ہیں یا کراچی میں ہیں، سب کو تو علاج تو ایک ہی ہے، دعا تو سب کی ایک ہی ہوتی ہے، کلام الہی بھی ان کو پڑھنے دی جاتی ہے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ مریض ٹھیک ہو گیا، کافی بہتر ہو گیا، ٹھیک ہونے کے بعد جو ایک دن اس نے لوکی پکا کے کھائی اور اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ تو فون ہے، سر آپ نے تو کہا لوکی تھا، لوکی کھاتے کھاتے طبیعت ٹھیک ہوئی تھی، لیکن آج لوکی پکا کے کھائی اور میرا حشر بگڑ گیا۔ میں نے کہا تو نے اکیلے کھائی ہے خاندان والوں نے؟ میں نے کہا خاندان والوں کی طبیعت پوچھوں گی کیسی ہے؟ انہیں بولے ان کی بھی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے کہا ان کی طبیعت خراب ہو گئی؟ میں نے کیسے کہا اس کو چھوڑ دو نہ کھاؤ، کسی اور جگہ سے جا کے لوکی لے آؤ، کہیں وہ دور سے جا کے 2-4-10 میل دور سے جا کے لوکی لے کے کھائے تو مسئلہ حل ہو گیا، ٹھیک ہو گئے۔ کہنے لگا سمجھ میں نہیں، وہ بھی لوکی تھی اور یہ بھی لوکی تھی، ٹھیک ہے، ان دونوں لوکی میں فرق کیا ہے؟ پتہ ان کو یہ چلا کہ وہ جو لوکی تھی وہ کیمیکل کا جو یہ جتنے بھی ٹینڈری کے پانی آتے ہیں آگے جو ان کو جا کے ٹینڈری میں پانی لگتا ہے، جو اس سے جو ٹنڈا لوکی ترئی کیا نام ہے کریلے ہیں یا بینگن ہیں، آپ کرونگی میں جا کے دیکھو سب لگے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ جو کیمیکل سے پیدا ہوئی جو سبزی ہے وہ زہریلی ہے، اور انہوں نے استعمال کی تو برا ہوا۔ سب سے بہترین یہ کہ آپ کی پنجاب کی سبزی آئی ہوتی ہے تو وہ کارآمد ہے، آپ کے حیدرآباد کی سبزی ہے وہ کارآمد ہے، بلوچستان سے کہیں سے آئے تو وہ بھی کارآمد ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ منڈی میں تو سبھی لکھے آتے ہیں، یہاں تو اس میں نہیں لکھا ہوتا کہ یہ کیمیکل والی ہے، یہ زہریلی ہے، یہ صاف ہے، یہ شفاف ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے تو یہ ہے کہ یہ سبزی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر دوسرا ایک برا زہر پھیلا ہوا ہے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، پہلے کہا اللہ پہلے مجھے دے، آپ سب کو بعد میں دے، پہلے مجھے دے۔ منڈی میں ایک چیز 10 روپے کلو ملتی ہے اور یہاں آ کے وہ 60 روپے کلو ملتی ہے، 10 روپے کی خریدی 10 روپے کرایہ لگاؤ تو 20 سمجھ میں آ سکتا ہے، جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے، 2 روپے 3 روپے کا کرایہ لگاؤ، وہ 4 گنا زیادہ منافع پہ وہ سبزی بیچ رہے ہیں، بولتے ہیں پیچھے سے مہنگی آ رہی ہے، جیسے پوچھو پیچھے سے مہنگی آ رہی ہے۔ ایسا ہی ہے، مجھے دوائی بنانی تھی، مجھے بھٹے چاہیے تھے، میں ریسرچ کر رہا تھا، مجھے بھٹے پہ میں ریسرچ کر رہا تھا، اور آپ کو شاید میری بات ہوئی کہ میں نے 3 سال بھٹے میں ریسرچ کی، 3 سال بھٹے میں ریسرچ کی ہے، اور اوپر سے لگنی تھی پوری ہسٹری میں نے اس کی نکالی، اور بہت طویل وقت لگایا، پیسہ بھی وہ خرچ اور وقت بھی دیا۔ میں نے بھٹے یہاں سے لیے تو انہوں نے مجھے 80 روپے کلو دیے، دوائی سے صاحب کھڑے تھے اس سے لے لیے، تو وہ بھی بڑے احسان کے ساتھ۔ تو میں نے اپنے بچے کا، میں نے کہا بیٹا ایسا کہتے منڈی چلتا ہے، تھوڑا مجھے زیادہ چاہیے، تو مجھے ریسرچ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تو مجھے ہر چیز چیک کرنی ہوتی ہے۔ بچے ہم دونوں چلے گئے سبزی منڈی، وہاں جا کے دیکھا تو بھٹا وہاں سے مل رہا تھا 10 روپے کلو، 10 روپے کلو، ان کے پاس پرانا رکھا ہوا اور ان کے وہاں پر بالکل فریش تازہ 10 روپے کلو، زیادہ لوگ ہیں تو ہم 8 پہ کر دیں گے، خیر ہم نے ضرورت تھی 25-30 کلو ہم لے کے آگے جو مجھے میری ضرورت تھی اس میں جو مجھے کرنا تھا تو وہ سب کو میں نے اپنے ضرورت کے مطابق استعمال کیا۔ استعمال کرنے کے بعد میں سوچنے لگا، پھر ہم نے وہاں پر ایک چیز پوچھی تو انہوں نے بولا کہ 20 روپے کلو ہے، اور یہاں کے پوچھا تو وہ 90 روپے کلو ہے۔ اب دیکھنے کی بات ہے کہ یہ مہنگائی کرنے والے کون ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، میرا سوال تو آپ سے بھی ہے، آپ تو اینکر ہے نا، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ مہنگائی کرنے والے کون ہیں؟ بالکل ایسا ہی، بھائی میں آپ ہی خریدتے ہیں، میں بھی خریدتا ہوں، مثال آپ کو دے کے سمجھا رہا ہوں، تو دیکھیں تو مہنگائی کرنے والے کون ہیں؟ آپ یہاں بادرآباد سے میں نے لوکی لی 90 روپے کلو، اور دوائی سے جا کے میں لے لی کیا نام ہے 60 روپے کلو، تو مہنگائی کرنے والے یہ لوگ ہیں، ایسا ہی ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں یہاں کہ یہ سبزی کی ریڑھی ہے، آلو بیچ رہا ہے، پیاز بیچ رہا ہے، یہ ہمیں نہیں انداز ہوتا کہ ڈبل سے زیادہ قیمت 3 گنا زیادہ ہم سے پیسے وصول کر رہا ہے، جب پوچھو پیچھے سے مہنگا۔ اچھا مزے کی بات ہے، ایک مارکیٹ میں جتنے لوگ ہوں گے نا ریٹ ایک ہوگا۔ اچھا ایک چیز اور میری نظر سے گزری، میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں، اب تو یہ سبزیوں کے حوالے سے بھی ایک وہ ہے
ایک جگہ میں نے یہ معلوم کیا تو تقریباً 260 روپے اس نے بتایا کہ صرف یہ کلو کا حساب ہے. میں نے کہا اتنی مہنگی ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا یہ آرگینک ہے. اب آپ جواب دیجئے میں اس کا کیا جواب دوں کہ آرگینک ہے اب وہ مہنگی بک رہی ہے. ابھی انہوں نے نیا طریقہ واردات نکالا ہے. اب جو ہے بڑے بڑے اسٹورز میں جا کر دیکھیں لکھا ہوا ہوتا ہے اس سے 10 گنا زیادہ قیمت لے رہے ہوتے ہیں اور اوپر آرگینک لکھا ہوتا ہے. اب یہ بتائیں ایسی صورت میں لوگ کیا کریں؟ بیوقوف بنانے کے لیے نئے نئے طریقے لوگوں کو یہ خریداری چھوڑ دینی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. وہیں رکھے رکھے سڑ جائے. آپ یقین ماننا اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو ایک ہدایت نصیب کرے. جہاں یہ ریٹ بڑھائے نا اس چیز کو چھوڑ دو. ایک دو ہفتے بھی چھوڑ دو. بالکل ٹھیک ہے. آج دودھ 140 روپے کلو ہم لے رہے ہیں. مل رہا ہے. ٹھیک ہے. میں میرے پروگرام کا حصہ نہیں لیکن میں آپ سے 2 منٹ لینا چاہوں گا. جی جی ضرور ضرور. 5 روپے پیٹرول بڑھے تو 25,000 کی مہنگائی بڑھی. میں آپ کو ثابت کرتا ہوں. صحیح ہے. بالکل صحیح. 5 روپے کے پیٹرول پہ ڈبل روٹی 15 روپے بڑھ گئی. دہی 20 روپے بڑھ گیا. دودھ پہ 10 روپے کلو بڑھ گئے. اس طرح آپ میڈیسن دیکھو اس پہ اور بڑھ گئے. یعنی پاکستان واحد ملک ہے جو بچہ پیدا ہونے سے پہلے ٹیکس ادا کرتا ہے. ٹیکس ادا کرتا ہے. بالکل ایسا ہی. کیوں؟ آپ نے بچے کے لیے فیڈر لی, کپڑے لیے, پیمپر لیے, سیل ٹیکس ادا کر کے گھر پہ لے کے آئے. بالکل ایسا ہی. ابھی وہ دنیا پہ نہیں آیا ہے جی لیکن وہ ٹیکس ادا کرنا شروع ہو گیا. بالکل ایسا ہی. اللہ ہماری حالت پہ رحم کرے. بالکل ٹھیک ہے جناب. ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں اور خاص طور پہ خوراک کے حوالے سے ہم بہت زیادہ اس کے اوپر زور دیتے ہیں. پرہیز کے حوالے سے اس سے بھی زیادہ وہ زور دیتے ہیں. یاسر پرہیز بہت ضروری ہے. پرہیز کا معاملہ ایسا دیکھو میں کوئی بھی دوائی دیتا ہوں میں آپ کے پروگرام میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. جی. ہم کہتے ہیں کہ بخار والا بخار کی حالت میں آئے. بالکل ٹھیک ہے. درد کر والا اپنے درد کی حالت میں آئے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی کل 2-3 دن پہلے ایک شہزادی آئی ہے بچی. وہ 22 سال پہلے اپنی بیٹی کو لے کے آئی تھی. اس کی بچی پیدا ہوئی. جی. تو لا کے علاج کرایا. 22 سال بعد وہ 20 دن بخار میں رہی. ابھی جو بھی چل رہا ہے چل رہا ہے وہ اس کی چیخیں نکل رہی تھی. اس نے میرے پاس آئی روتی چیختی ہنستی مسکراتی ہوئی. 2 دن بالکل ٹھیک رہی. تیسرے دن پھر بخار آ گیا. میں نے پوچھا کہ تو یہ بتا ہوا تو نے کھایا کیا تھا؟ بولا کچھ نہیں. میں نے کہا چلو کچھ نہیں کھایا جو کھایا وہ بتا دو. بالکل ٹھیک. پتا چلا کہ وہی کھایا جو منع کیا تھا. جو منع کیا تھا. تو میں نے کہا دیکھو تم نے غلط کیا. بعد اس کا ہسبینڈ بھی آ گیا اور اس نے بولا یہ. میں نے کہا دیکھو شادی یہ غلط ہے. منع کرتے ہیں تمہاری بقا کے لیے, تمہیں روکتے ہیں تمہاری بقا کے لیے. بالکل ایسے. اگر آپ کو سمجھاتے ہیں تمہاری زندگی سلامتی کے لیے بتاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ہم دن رات پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کی سلامتی کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ پرہیز کے اوپر جو وہ خاص طور پہ زور دیا جاتا ہے اور اس کو جب تک نہیں اختیار کیا جائے گا تب تک جو ہے وہ بات نہیں بنے گی. اور شفا کے حوالے سے خاص طور پہ یہ سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہوگا یہ کہ آپ سے بھی کہ کب تک جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. پہلا یہ سوال آپ کا یہی ہوتا ہے کتنی ٹائم میں ٹھیک ہو جاؤں گا, میں کب تک ٹھیک ہو جاؤں گی, میں کب تک ٹھیک ہو جاؤں گا, کوئی ٹائم ٹیبل دے دیں. میں نے کہا شفا کا ٹائم مقرر ہے. آپ دعا کھو پرہیز کرو باقی معاملہ رکھ کے آپ اللہ کا کام چھوڑ دیں. اللہ نے اپنا کام خود کرنا ہے. لیکن دکھ کی بات ہے کہ جو آنے والے وہ اللہ کا کام بھی آپ لے کے بیٹھ جاتے ہیں. یعنی سمجھو کہ جو کام رب نے کرنا ہے, شفا رب نے دینی, زندگی رب نے دینی, وہ خود لے کے بیٹھتے ہیں. وہ حساب کتاب شکر ہے کب تک ہوگا. وہ اللہ کے بندے اپنا کام کرو. رب نے اپنا کام کرنا ہے, آپ سے پوچھ نہیں کرنا ہے. وہ مالک کائنات اس کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. لیکن دکھ کی بات ہے کہ یہ بولتے ہیں کہ کب تک کا کوئی پتہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. جس شخص کو ہم بولتے ہیں یار 2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا, وہ 3 مہینے لے جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جس کی یہ خبر نہیں کہ اگلے 2 گھنٹے بھی زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا, وہ ٹھیک ہو کے اپنی زندگی میں آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بچے پیدا کرتا ہے, شادی کرتا ہے. یہ نظام الہی کو سمجھنا کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے. سب کو میں ایک بات میں سنانا چاہتا ہوں, ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ اللہ سے رحمت شفا بقا مانگو. بالکل ٹھیک ہے. کبھی یہ نہ مانگو اللہ میری مشکلیں آسان کر دے. بہت اچھی بات. یہ بدعا ہے. کیا بولا؟ یہ بدعا ہے. آپ کی دعا قبول ہوتی ہے, مشکلیں آسان ہوتی ہیں وہ پھر آ جاتی ہیں, مشکلیں آسان ہوتی ہیں وہ پھر آ جاتی ہیں, مشکلیں آسان ہوتی ہیں پھر آ جاتی ہیں. آپ یہ دعا مانگو اللہ مشکلیں ختم کر دے, جان چھوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ سوال یہ ہے, اس سے پہلے آپ پوچھو میں جواب دے دیتا ہوں کہ مشکل آسان کہاں مانگی جاتی ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے. مرنے والے کی مانگی جاتی ہے کہ اللہ سے مشکل کو آسان کر, یہ اس کا دم نہیں نکل رہا, اس کے لیے آسانی ہو جائے تاکہ یہ فارغ ہو جائے. وہاں مانگا جاتا ہے اللہ سے مشکل کو آسان کر دے. باقی زندگی کی جتنی بھی باتیں ہیں, اور رب سے دشمنی بھی ختم, مشکلیں بھی ختم, روزی رزق کی تنگی بھی ختم, جھگڑے فساد بھی ختم, جادو ٹونے بھی ختم, یہ سب چیزیں اللہ ختم کر دے. یہ دعا مانگ کرے. اور اپنے لیے کہہ رہے نہیں,
کل کائنات. کل کائنات. اگر دعا قبول آپ کی ہوتی ہے روئے زمین میں بسنے والے ہر شخص کی بات مزے آ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. میں بخشش مانگتا ہوں. میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے قیامت تک جتنا مسلمان آ کے جائے گا میں سب کی بخشش مانگتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بہت خوب. میں شفا مانگتا ہوں میں کائنات کے ہر بشر کے لیے. سارے سب اس میں ہر مذہب کا آتا ہے, مسلم غیر مسلم تمام آ جاتے ہیں. رزق مانگتا ہوں کائنات کے تمام بشر کے لیے مانگتا ہوں. انسان کو چھوک کے دیو پریاں حیوانات کی دعا مانگتا ہوں, ان کی سلامتی کی دعا مانگتا ہوں, اس کے شفا کی دعا مانگتا ہوں, فرش اشتہ جتنی مخلوقات سب کی دعا مانگتا ہوں کہ میرا پیارا رب اگر میری بات کو سن لے قبول کر لے تو سب کی بقا ہو جائے. بہت خوب. تو یہ ضروری ہے, دعا کی شرط ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ روزانہ ہوتا ہے, بار بار ہوتا ہے, بار بار ہوتا ہے. جمعہ آخر میں جو پریکٹس کرتے ہیں, جو کاٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس میں بھی یہی ہوتا ہے. اور سب سے پہلے اپنے ملک قوم کی دعا مانگی جاتی ہے. سب سے زیادہ آپ سنتے ہوں گے جی. سب سے پہلے اپنے ملک کو قوم کی دعا مانگی, اللہ پاکستان کو سلامت رکھ, پاکستان کے زاری باتیں اندرونی بری دشمن ختم ہو, ہمیشہ لیے ختم ہو. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان ساری کائنات میں غالب آ جائے, ہمیشہ غالب رہے. اسلام ساری کائنات میں غالب ہو, ہمیشہ غالب رہے. ساری دنیا اسلام میں تابع ہو, ہمیشہ تابع رہے. اسلام ساری کائنات پہ مکمل طور پہ غالب آ جائے اور ساری دنیا پہ اسلام پھیل جائے, مکمل غالب رہے اور ہمیشہ غالب رہے. یہ میری دعا ہوتی ہے, باقی معاملہ تو رب کا ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. یہ دعا مانگنا ضروری ہے بہرحال. اچھا جی, اب جو ادویات کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہو جائے, میں یہ بھی چاہوں گا ذرا اس کے اوپر ذرا زور دیا جائے. اکثر یہ سوال ہوتا ہوگا کہ جی علاج پھر پیسے اتنے زیادہ, یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اپنے روز تقریباً جو ہے وہ سنتے ہوں گے. یہ کس محنت سے اور تحقیق کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ اتنی تحقیق جو ہے اس کے اوپر لگانی پڑی, کتنا وقت اس کے اوپر صرف ہوا ہے اب تک, اور کیا کیا اس کے پیچھے جو ہے وہ کچھ جھیلنا پڑا, یہ بھی ضرور بتائیں. یہ اصل بہت دردناک بات ہے, آسان نہیں ہے. جو آپ نے سوال کیا نا, آسان نہیں, بہت تکلیف دہ دردناک معاملہ ہے. جی. 39 سال ہو گئے, طویل عرصہ ہے. اور میں ایک طرف مشینری کام کرتا تھا, انڈسٹری چلاتا تھا, اپنا کاروبار کرتا تھا, اور ساتھ ساتھ ریسرچ کرتا تھا, اور ساتھ میں چلے بھی کرتا تھا, یہ روحانی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے. اکثر کچھ لوگ ملتے تھے, بولا یار پتہ اس کا دماغ خراب ہو گیا, کس کھاتے میں لگ گیا, یہ دوائیاں لے کے بیٹھو تھا, ریسرچ میں لگا رہتا ہے. تو اللہ سلامت رکھے, میری شاگرد ہے, شیریں بھی کہتے ہیں, ناہید بھی کہتے ہیں, اگر جنت بنی ہے نا رب گواہ اس کے لیے بنی ہے. میری شاگرد ہے, اگر اللہ نے جنت بنائی ہے نا تو اس کے لیے بنائی ہے. میں رب سے کہتا ہوں جو سب سے اعلیٰ جنت بنائی ہے نا, تو اللہ تو اس کو عطا کر, میرے خاندان کو دے, آپ کے خاندان کو دے, لیکن اس کو دے شیریں, اس کے نسل کی جنت ملے, میرے تمام نسلوں کو جنت ملے, وہ اعلیٰ ترین جنت جو رب نے بنائی ہو. اس نے مجھے ہمیشہ ایک بات سکھائی, بولا سر حوصلہ نہیں آتا ہے, آپ لگے رہو, آپ کامیاب ہوں گے. آپ یقین ماننا ہر دکھ درد کرب میں وہ میرے ساتھ رہی. اس نے بولا فکر نہیں کرو, ہم آپ کے ساتھ, ایک وہ ہے, دوسرے پروفیسر صاحب ہیں. الحمدللہ کامیاب ہوتے کامیاب ہوئے. جس خاص طور پہ جو آپ نے بولا جڑی بوٹیاں, اس کی تحقیق کو اس سے پیسہ بہت لگتا ہے, بہت مشکل ہوتی ہے. میں کئی دفعہ جنگلات جاتا ہوں, وہاں سے نکلوا کے لے کے آتا ہوں, پھر یہاں آتے ہیں, پھر اس کو اپنی ضرورت کے مطابق میں استعمال کرتا ہوں. آج بھی اگر کبھی آپ میرے پاس میں دکھاؤں گا کہ میں نے جڑی بوٹیاں میں نے قدرتی ماحول میں رکھی ہوئی ہیں. کس میں؟ قدرتی ماحول میں. آپ آ کے میرے پاس دیکھو تو آپ کو یہ احساس ہوگا میں جنگل میں آ گیا ہوں. اس میں جب نکالتا ہوں, نکالنے کے بعد اپنی ضرورت پوری کر کے اسے پروسیس کرنے کے بعد آپ جو ہے نا وہ فنش کنڈیشن میں آتی ہیں, ورنہ پہلے وہ نیچرل میں ہوتی ہیں, جیسے بھی پڑی ہیں, جیسے جنگل میں پڑی ہیں, وہاں نکلی اسی کنڈیشن میں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا اور سیکھ رہا ہوں. ابھی جو دوائیاں ہمارے پاس بن رہی ہیں فالج کے لیے, ارتھرائٹس کے لیے, لیٹسٹ قسم کی دوائیاں بنا رہے ہیں, اور اس کا رزلٹ بہت جلدی آ رہا ہے, بہت شاندار آ رہا ہے ماشاءاللہ. اور سب سے بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ کورٹیزون کا اثر کٹ رہا ہے. ممکن ہے یہ, یعنی اس کے اوپر کوئی دوائی اثر نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کالر کو شامل کرتے ہیں, گفتگو جاری رکھیں گے. جی السلام علیکم. جی جناب, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں, فرمائیے. نور محمد بول رہا ہوں گلشن حاجی سے. جی جی فرمائیے. ہاں, وہ عرض ہے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا تھا, میرے کو خارش نہیں چھوڑ رہی ہے, یہ پورے پٹھوں میں, ٹانگوں میں, بازو میں, تو خارش بہت ہے. شوگر کی شکایت ہے؟ وہاں شوگر بھی ہے. اچھا, بلڈ پریشر شوگر دونوں؟
ہاں ہاں ٹھیک ٹھیک ہے، ابھی آپ کو جواب جی دیتے ہیں، دیکھیں، بہت شکریہ، ٹی وی خارش کے اوپر قابل جواب علاج سن۔ مرض ہے، ہر مرض قابل علاج جی ہے، خارش جی ہی نہیں، ہر مرض جو ہے بالکل نا ٹھیک قابل ہے۔ علاج ہے الحمدللہ۔ یہ میرے پاس آ جائیں، 2 بوتلیں پانی لے کے آ جائیں اور آ کے دکھا دیں، اللہ خیر کرے، لیکن فوری طور پہ کیا شروع کرنا ہے وہ سن لیں۔ ٹھیک ہے نیم کے پتے پکا کے آدھا کلو سے 1 کلو نیم پتے شاخیں توڑ تاڑ کے اس میں ڈالیں، 15-20 لیٹر پانی میں آدھا گھنٹہ پکا لیں۔ ٹھیک ہے پکانے کے بعد وہ ٹپ میں ڈال کے ٹپ میں کھڑے ہو کے اس کو اپنے آپ ڈالیں، دھوتے رہیں۔ اس کے بعد جب باہر نکلیں تو زیتون کا تیل بہتر ہے، نہیں تو سرسوں کا تیل تھوڑا تھوڑا پورے وجود کی مالش کر لیں۔ ٹھیک ہے جب میرے پاس آئیں گے تو میرے پاس خارش کی اسپیشل دوائیاں تیار رکھی ہوئی ہیں، دے دیں گے تو چند دن میں صاف ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اوپر سے صاف کرنا ضروری نہیں ہے، اندر سے بھی صاف کرنا بالکل ضروری ہے۔ ٹھیک کیوں؟ سب سے دیکھو اچھی بات۔ اسکن تو صاف ہو جائے گی لیکن اندر باقی ہوئی پھر وہ نکلتی رہی، جیسے سورائسس ہے وہ جلدی نہیں ختم ہوتی، جی وہ اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہو جاتی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، جو چیز بتائی گئی ہے ابھی، جیسے نور محمد صاحب کال کر رہے تھے، پہلے اس کا خیال رکھیں، اور اس کے بعد پھر جو ادویات ہیں اس کا الگ ہوا ہے۔ جو تیل آپ بتا رہے تھے، اب یہ مسئلہ یہ کہ جو جلے ہوئے کے نشان اور یہ سب ہو یہ جاتے ہیں، نشان تقریباً جو جلے ہوئے نشان ہیں تقریباً 80 سے 90% ختم ہو جاتے ہیں، ہو جاتے ہیں، ختم ہو بالکل جاتے ٹھیک ہیں۔ ہے، کیونکہ اس کے دیکھیں، حوالے سے بھی سوال آئے۔ میں اس کے بارے میں تو یہ بتاؤں یاسر کہ جو اپنی عمر سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں، آپ کا سوال بہت شاندار ہوتا ہے۔ جو اپنی عمر سے پہلے 40 سال 45 سال 50 سال کی عمر میں ان کی یہ سارے گوشت لٹکے یہاں، یہ چمڑی لٹکے یہاں آتی ہے، ایسا جھولا جھول رہی ہوتی ہے جیسے کہ بکرے کی گردن نیچے کھال ہوتی ہے، کی کنڈیشن ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس جو اسکن کی دوائیاں وہ اس طرح کہ وہ تمام چیزیں ٹھیک ہو چکی ہوتی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک اگر کچھ سب اپنا ٹریٹمنٹ کراتے ہیں اور جو لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے آتے ہیں، آ کے علاج کرتے ہیں، ٹھیک ہوتا ہے۔ پھر دوسرا سوال آپ کا باقی تھا کہ لوگ پیسوں کے لیے بھی کہتے ہیں بھائی کہ یہ دوائی مہنگی مہنگی سستی۔ سستی، حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ آ کے دکھاتے ہیں کہ ہم نے 10 لاکھ یہاں خرچ کیے، 20 لاکھ وہاں خرچ کیے اور 35 لاکھ نے وہاں خرچ کیے، یہاں دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہاں پیسے نہیں، تو بھائی ہم تو دوائی تو پیسے سے بناتے ہیں، فری میں دے نہیں سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے، صرف ان لوگوں کو دیتے ہیں جو ہمارے پاس جن کو ماں میں یقین ہوتا ہے کہ ان کا کوئی نہیں، بالکل ٹھیک ہے، یہ یقین ہو جائے ہم گھر نہیں جاتے، جی کسی کی بے عزتی نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، بالکل ان ٹھیک کے ہے، محلے میں جا کے انکوائری نہیں ہوتی، بالکل ٹھیک ہے، اس کا رب کا معاملہ ہے۔ اس نے کہا کہ رب وہ آ کہ میرے پاس آگے کچھ بھی نہیں، تو دی شفا پا گئی، ایک ہی درخواست تو اوکے، کالر ہے اور ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم جی، میں محبوب شاہ کراچی سے بول رہا ہوں۔ جی جی فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میں مطلب ان سے یہ پوچھنا ہے خود ڈاکٹر صاحب سے کہ میرے جوڑوں میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا، کتنی اور عمر مجھ خیر سے محبوب صاحب آپ کی؟ جی عمر کتنی ہو عمر گئی؟ میری 66 اچھا 66 ٹھیک ہے، 66 ہو گئی، جی ماشاء اور اللہ۔ اور نماز میں بڑی تکلیف نماز میں تکلیف ہوتی ہے، عموماً لوگوں کو یہ شکایت ہے، اتنا ہو جائے کہ میں نماز پڑھ سکوں۔ میں ابھی آپ کو جواب میں دیتا سے ہوں، جواب ٹھیک دوں ہے، اپنے بہت پیارے شکریہ، بھائی کو، اللہ بھائی آپ میں سب کو شفا دے، لیکن آمین، آپ دعا نہیں دے رہے، آپ بدعا دے رہے ہیں اپنے آپ، پورا نہ مانے، مصلح کر رہا ہوں۔ یہ کوئی شخص نہ بولے کہ بس اتنا ہو جائے کہ میں یہ کر لوں، آپ کا اتنا ہی ہوگا کہ کبھی نہیں جاؤ گے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ اللہ سے یہ کہو کہ اللہ تو مجھے مکمل شفا دے اور کائنات کے ہر بشر کو شفا دے، سب کی روزی کو شادہ کر اور سکون کی زندگی عطا فرما۔ بالکل ٹھیک ہے، مکمل شفا کی دعا مکمل مانگو، شفا کی یہ دعا نہ مانگو کہ اتنا سا کام ہو جائے، پھر اتنا ہی ہونا، آگے نہیں جاؤ اتنا گے۔ ہی ہوگا، بالکل آپ نے وجہ فرمایا۔ آپ میرے پاس آ جائیں، کوئی پین کلر کھا کے نہیں آنا، میں ایڈریس بتا دیتا ہوں، میں کراچی میں بیٹھتا ہوں، بہادرآباد 4 مینار چڑونگی 7 کیلیفورنیا پہ، اس کے پیچھے والی بلڈنگ میں بیٹھتا ہوں۔ صبح 11 بجے سے لے کے رات 8 کا روزانہ ٹائم ہے، اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہوتا ہے۔ آپ کوئی پین کلر کھا کے نہ آئے، بلکہ کوئی بھی پین کلر کھا کے نہ آئے۔ کوئی بھی نہ آئے، آپ بھی اور نہیں، جنہوں کوئی نے بھی، 6 مہینے پہلے، سال 2 سال پہلے بھی علاج کرا ڈینگی کا یا چکن گونیا کا نا، جن کو ابھی تک تکلیفیں ہیں، بخار اتر گیا ہے لیکن درد نہیں گئی، بالکل وہ ٹھیک ہے، بھی آئیں، آ کے علاج کرائیں، آپ وہ دیکھیں گے دردیں ختم ہو جائیں گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اور بڑی اچھی بات، بڑے کام کی بات ہے، بڑے پتے کی بات ہے یہ کہ یہ جو خاص طور پہ دعاؤں میں الفاظوں کا استعمال اور چناؤ ہوتا ہے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور اس میں ہی محتاط رہنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ کچھ جزاک اللہ، اپنے لیے بہت خود شکریہ بھی کہ ایسے آپ ہمارا جو ساتھ دیتے ہیں اور جو بات ہوتی ہے وہ صحیح پہنچ جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آخری چند لمحات ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ جو دین محمد اخندزادہ صاحب ہیں، یہ ایک دعا چھوٹی سی ایک فرمائیں گے ابھی، اور اس میں جو بھی درد اور تکلیف میں مبتلا لوگ ہیں، کسی بھی بیماری میں مبتلا لوگ ہیں، ہاتھ پیر سر میں جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہے،
تو یہ دعا اس میں شامل ہو جائیں، اور مخصوص جس جگہ پر آپ کو تکلیف ہے ہاتھ آپ ایسے رکھ لیں، جب یہ آمین کہیں تو آپ ہاتھ ہٹا لیں، اس کے بعد وہ ہاتھ آپ دوبارہ اپنی جگہ پر رکھ لیں. تو یہ عمل آپ 2 سے 3 دفعہ دہرائیں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کو جلد اس سے جو ہے افاقہ ہوگا. ٹھیک ہے جی، تو یہ سلسلہ جو ہے وہ بسم شروع ہو اللہ جائے گا. الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاکستان اور اسلام ساری کائنات میں غالب ہو جائے، ساری کائنات ہر انسان ہر ملک اسلام پاکستان تابع ہو جائے، پاکستان زاری باتیں اندرونی بیرونی دشمن ختم ہو، مشرق ختم ہو، پاکستان ساری کائنات میں غالب ہو، ہمیشہ غالب ہے، ساری کائنات اسلام پاکستان تابع رہے، ہمیشہ تابع رہے. پاکستان کے اندرونی اندرونی بیرونی دشمن ختم ہو، آپ کے میرے سارے مخالف صاحب دشمن ختم ہو جائیں، شفا ملے، مکمل شفا ملے، سب کی روزی کو شادہ ہو، زندگی سارے مسائل حل ہو جائیں، شادی بیاہ روزی رزق کے سارے معاملے حل ہو جائیں اور ہمیشہ ہی حل ہوتے رہیں. آمین ثم آمین. یا رحمت العالمین. سب کی تکلیفیں بیماری جن جاتوں مجھ سے بچنے ختم، شفا ملے، مکمل شفا ملے. آمین. چھوڑ کے دوبارہ پکڑو، سب کی تکلیفیں بیماری جن جاتوں ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے. آمین ثم آمین. چھوڑ دوبارہ پکڑو، سب کی تکلیفیں بیماری جن جاتوں ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے. آمین. سب کی تکلیفیں بیماری جن جاتوں ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے. آمین. چھوڑ کے دوبارہ پکڑو. یہی پروگرام آپ اپنے پاس اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے دن میں 10 دفعہ بھی کر سکتے ہیں، جب چاہیں تو یہ عمل دہرائیں، تو آپ کو فوراً شفا ملتی رہے گی، فوراً شفا ملتی رہے گی انشاءاللہ. سم انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خیر کرے. کسی کو میری بات اگر پسند نہ آئی ہو، اس سے برا لگا ہو، جو گزاری اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ وہ سچ کڑوا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اگر سچ میں مٹھاس نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. حاجی صاحب بہت شکریہ، بڑی نوازش پروگرام میں آپ نے ہمیں وقت دیا، ہمارے ساتھ یہاں پہ شریک گفتگو رہے، اور آپ کی بیماریوں کے حوالے سے، مختلف مسائل کے حوالے سے آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا. اب یہاں پر آپ سے اجازت لینی ہوگی، کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے